اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب طالبات خیریت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے شکر. اور شکر جو ہے یہ جس طرح سے قرآن پاک نے اور ہمارے دین نے ہمارے سارے مسئلوں کا حل ہمیں دیتا ہے. ٹھیک ہے، وہ چاہے حکومت والے ہوں مسئلے، یا وہ ہمارے گھر کے مسئلے ہوں، یا وہ ہمارے معاملات، پیسوں کے معاملات کے مسائل ہوں، وہ ہمارے ماں باپ کے حوالے سے ہو، میاں بیوی کے درمیان ہوں، بہن بھائیوں کے درمیان ہوں، ہمسایوں میں ہوں، دکانداری کے مسائل ہوں. ٹھیک ہے نا؟ یا جو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہماری نفسیاتی ہیں نا مسائل، یعنی جو ہمارے دل میں اٹھنے والے خیالات ہیں، جو ہماری سوچیں ہیں نفسیاتی ذہنی، جو اس میں مسئلے آتے ہیں، تو ہمارے دین نے ان کا بھی حل پیش کیا. اور اس کا حل بھی ہمارا دین ہمیں دیتا ہے کہ اپنی سوچ کو اور اپنے جذبات کو بھی تم دیکھا کرو، اور اس کا حل تمہیں دین دے گا اگر تم اس کے اوپر سوچو اور عمل کرو. ٹھیک ہے، تمام زندگی کے مسئلوں کا حل دین ہمیں دیتا ہے، ہر چیز کے مسئلے کا حل دے رہا ہے ہمیں. صرف معاملہ یہ ہے کہ ہم مانیں، تو ہم اس کی طرف توجہ تو کریں، ہم اس پر سوچیں تو غلطی ہماری طرف ہے. ورنہ مسائل حل ہو جاتے ہیں جب انسان دین پہ عمل کرتا ہے. جائیداد کے مسئلے ہو گئے، ہر قسم کے مسائل کا حل دین ہمیں پیش کرتا ہے، دے دیتا ہے. اسی طرح جو سوچ کا حل ہے، جو ہمارے نفسیاتی اور ذہنی جو ہمارے مسئلے ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں، اس کا بھی حل ہمیں دین دیتا ہے. اور یہ جو بھی ہم آگے میں حدیث پڑھوں گی، یہ اس کی ایک مثال ہے. کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نظر احدکم الى من فضل علیہ فی المال والخلق فلینظر الى من هو اسفل منہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب آدمی کسی ایسے شخص کی طرف دیکھے جو مال میں یا صورت میں اپنے سے اعلیٰ ہو، یعنی انسان کسی ایسی طرف، کسی ایسے لوگوں کی طرف، کسی ایسے خاتون کی طرف، کسی ایسے گھر کی طرف، کسی ایسی گاڑی کی طرف دیکھے جو کہ اس سے اعلیٰ ہے، اس سے زیادہ ہے، تو پھر وہ ایسے شخص کی طرف بھی غور کرے جو ان چیزوں میں اس سے اپنے سے کم ہو. کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد کہ جب آدمی کسی ایسی شخص کی طرف دیکھے جو مال میں یا صورت میں اپنے سے اعلیٰ ہو، تو ایسے شخص کی طرف بھی غور کرے جو ان چیزوں میں اپنے سے کم ہو. ٹھیک ہے، تو یہ ایک حل ہے ایک بیماری کا، جس میں آج بہت بڑا ہمارا معاشرہ مبتلا ہو چکا ہے. اور اس کا سب سے بڑی وجہ سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا پہ اپنا سب کچھ ڈالتے ہیں لوگ، اور لوگ دیکھتے ہیں اور اس سے ٹینشن میں اور جیلسی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو کیا ہوا، کیا کہا، اس کا ایک حل پیش کیا. اس میں ایک بزرگ کسی کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور اس نے اپنے فقر کی شکایت کی، یعنی اپنی غریبی کی شکایت کی، اور بڑی سخت پریشانی کا اظہار کیا، اور اس غم میں مرنے کی بھی اس نے بتایا اس بزرگ کو کہ میں مرنا چاہتا ہوں، مرنے کی خواہش ظاہر کر دی. اس بزرگ نے کہا کہ تم اس پر راضی ہو؟ کتنی اچھی بات کی انہوں نے، کہ تمہاری آنکھیں ہمیشہ کے لیے لے لیے جائیں اور تمہیں 10,000 روپیہ دے دیا جائے. اس نے کہا نہیں. پھر فرمایا اچھا اس پر تم راضی ہو کہ تمہیں 10,000 روپیہ دے کر تمہاری زبان لے لی جائے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں.
پھر اس نے کہا کہ اس پر راضی ہو کہ تمہارے چاروں ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں اور تمہیں 20,000. وہ اس پر بھی راضی نہ ہوا. پھر فرمایا کہ اچھا اس پر راضی ہو کہ تمہیں پاگل بنا دیا جائے اور تمہیں 10,000 روپے دے دیے جائیں. وہ راضی نہ ہوا. وہ فرمانے لگے تمہیں شرم نہیں آتی کہ تمہیں اتنے 50,000 سے زیادہ مالیت کا سامان تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھا ہے، اور پھر بھی تم اتنا شکوہ کر رہے ہو کہ میں مر جاؤں، مرنے کی تمنا کر رہے ہو اپنے غریبی کی وجہ سے اور اتنے اپنی کمیوں کی وجہ سے. تمہیں جو ہے اتنی تم نے ناشکری کی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اپنے جسم میں ہزاروں کروڑوں لاکھوں کا سامان